بڑی پہلے ہم سے رخصت ہوا، جسے ہم رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی 27ویں تاریخ کو جاگتے حالت میں جسم اور روح کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عرش سے بھی اور آگے بلایا، جس کو لامکاں کہتے ہیں، اور لامکاں پہ بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ دنیا میں کوئی نہیں ایسا بندہ ہے، سدرہ سے لے کے تحت الثری تک، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اگر یہ کسی کو حق ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جو یہ فرماتی ہے انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا حق ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے کیسے نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا کیا ہے، جو خدا کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، بے حجاب کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے کرتے ہیں، ان کے دیکھنے کو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ جب انہوں نے اللہ کا دیدار کیا تو ایسے ٹکٹکی باندھ کر کے کیا ہے کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکی، ان کی نگاہیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ قریب کا فوکس جو ہے ہماری آنکھوں پر آتا ہے تو ہم آنکھیں موند لیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ فانی نور کا یہ حال ہے کہ انسان اس کو ٹکٹکی باندھ کے قریب سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، وہ نور مطلق، اللہ اکبر، وہ نور لازوال، وہ حسن لازوال، وہ خلاق کائنات جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، لیکن یہ عنوان اس وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے معراج کیوں کرائی گئی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر لنُرِيَهُ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، بہت سی نشانیاں دیکھی، کچھ نشانیوں پر آج ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت ہو۔ حضور نے اللہ کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، عرش کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جنت میں گئے، جنت میں سیر کی، محلات کو دیکھا، جنت کے ایک ایک کونے کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ جہنم بھی حضور کے سامنے رکھی گئی، جہنم بھی حضور کو دکھائی گئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھا اور امت کے سامنے بیان کیا۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی بیان ہو جائے تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، اور جہنم میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب بھی بیان ہو جائے تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ اکبر، جنت کا ذکر وقت رہے گا تو کریں گے، لیکن پہلے جو جہنم کا مشاہدہ کیا ہے اس کی طرف ملاحظہ کریں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت یہ دیکھا اللہ اکبر کہ خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے۔ یہ بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میں جہاں سے بیان کر رہا ہوں کئی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن میرا جو ہے وہ میں جہاں سے ذکر کر رہا ہوں، علامہ ابن کثیر نے جو احادیث بیان کیے معراج سے متعلق، میں وہاں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر سے، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کو جو ہے کنز العمال نے بھی بیان کیا،
اسی طریقے سے الاسرا والمعراج اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا. اسی طریقے سے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے معجزات کے باب میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کا تذکرہ کیا. لیکن خاص طور پہ میں نے ابن کثیر کا ذکر کر دیا. ابن کثیر کا ذکر اس لیے کیا کہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ شخصیت مستند مانی جاتی ہے، وہ ان کو بھی مستند مانتے ہیں. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے، سچے رسول نے فرمایا جب ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کیا، تو جب ہم جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ پیپ اور خون کا دریا ہے اور اس دریا کے اندر لوگ ڈبکیاں لے رہے ہیں. اور جب ڈبکیاں لیتے ہیں، جب وہ ڈبکیاں لیتے ہوئے اپنے منہ کو باہر نکالتے ہیں تو ان کو پتھر مارا جاتا ہے اور پتھر ان کے منہ میں گھس جاتا ہے اور پھر وہ ڈبکی اندر لینے لگتے ہیں. ذرا تصور تو کرو، کھولتا کھولتا جہنم میں پیپ کا دریا، کھولتا کھولتا جہنم کے اندر خون کا دریا. یہ کوئی اسٹیج کا مقرر یا نقیب محفل نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں. جب معراج بیان ہوئی تو معراج کے باب ہی میں تو کہا گیا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان پر جو وحی کی جاتی ہے وہی بات کرتے ہیں. آقا ارشاد فرما رہے ہیں، سچے نبی فرما رہے ہیں، پیپ کا دریا ہے، خون کا دریا ہے، وہ بھی کہاں؟ جہنم کے اندر. کھولتا کھولتا دریا، اس میں ڈبکیاں لینے والے، اور جب سر باہر نکالتے ہیں تو منہ میں پتھر بھرے جاتے ہیں. جبریل امین سے آقا فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو پیپ اور خون کے دریا میں غوطے دیے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، سود کا دھندا کیا کرتے تھے، یہ حرام کاروبار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیز، یہ دنیا کی زندگی 2 دن کی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھنے والوں، سینکڑوں لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں، آج امت مسلمہ حرام کاروبار کی طرف بے دریغ بڑھتی جا رہی ہے. ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کروڑ پتی بننے کے چکر میں اب نہ لوگ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، مگر انجام دیکھو. ارے کتنا بھی کما لو مگر 2-3 روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتے، کتنا بھی کما لو ایک لباس سے زیادہ نہیں پہن سکتے، مگر آخرت کی تباہی تو سوچو. وہ بدبودار پیپ، وہ بدبودار خون جو جہنم کی آگ سے کھولتا ہوا ہوگا اور وہ سود خوروں کے لیے ہوگا. اللہ اکبر. کاش کہ حضور کے اس فرمان پہ غور کرتے. معراج صرف سن کر کے تکبیر اور رسالت بلند کرنے کے لیے نہیں، معراج سن کر صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں، معراج یہ بھی تو ہے من آیاتنا، ہم نے اپنی نشانی دکھائی. ارے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. عذاب قیامت کے بعد ہوگا اور اللہ نے قیامت سے پہلے محبوب کو دکھا دیا تاکہ محبوب بیان کرے، تاکہ امت الرٹ ہو جائے، امت آگاہ ہو جائے، امت اٹینشن ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج مال کی محبت حلال و حرام سے دور لے کر کے جا رہی ہے. اللہ اللہ. پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جہنم کی آگ کے بنے ہوئے درخت ہیں. ذرا غور کیجئے. ابھی تک آپ نے تو سنا ہوگا کہ اللہ اکبر، ڈنکالیوں کے درخت، شاخوں کے درخت، ہری پتیوں کے درخت. سن لو من آیاتنا کی تفسیر. اللہ کے سچے صادق و مصدوق رسول فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے درخت تھے، اس میں جہنم کی آگ کی شاخیں تھی اور اس آگ کی شاخوں پر کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے. آقا فرماتے جہنم کی آگ کی شاخوں پر کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے
تھے. اللہ اکبر. پہلے تو جہنم, اس کے بعد آگ کی شاخوں پر الٹا لٹکنا. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے تھے, ان کو ڈانٹ پیٹ کر کے گفتگو کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کو آج کہاں پر لٹکایا گیا؟ جہنم کی آگ کے درختوں کی شاخوں پہ لٹکایا گیا. من آیاتنا, اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی. آج کل کے لڑکے, آج کل کی لڑکیاں ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں, ماں باپ کی بے حرمتی کرتے ہیں, ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. اب یہاں سب لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم لوگ کہاں گالی دیتے ہیں ماں باپ کو. یاد رکھنا, ماں بہن کی تولنا یہی گالی نہیں ہے. گالی کا مطلب کیا ہے؟ گالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کے منصب سے ہٹا کر کے پیش کرنا, یہ گالی ہے. مثال کے طور پر کتے کو کتا کہنا یہ گالی نہیں ہے, لیکن انسان کو کتا کہنا یہ گالی ہے. اسی طرح جاہل کو جاہل کہنا گالی نہیں ہے, عالم کو جاہل کہنا یہ گالی ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, کسی بد کو بد کہنا گالی نہیں ہے, کسی نیک کو بد کہنا یہ بھی گالی ہے. اب کیا پتا چلا ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو منصب اللہ نے ماں باپ کو دیا اس سے ماں باپ کو ہٹا دو گے, یہ ماں باپ کے لیے گالی ہے. بولو گالی نہیں دے رہے ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو, ماں باپ کو ڈانٹتے ہو, ماں باپ کو چلاتے ہو, ماں باپ کو اللہ اکبر جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہو, ماں باپ کو رلاتے ہو, ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو. سن لو, یہ دنیا کی رنگریلیاں اب ختم ہونے والی ہے. بہت دن تک کسی کو مہلت نہیں ملے گی. 60 سال 70 سال 80 سال جینے والوں. اور پھر یاد رکھنا مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کیا بات لکھی آپ نے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, لیکن راوی کون ہے؟ حدیث بہت بزرگوں نے بیان کی. روایت میں بار بار حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے, راویوں میں بار بار حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے, راویوں میں بار بار حضرت سیدنا جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے, عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے. لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو جلدی روایت نہیں کرتے. ان میں سے وہ راوی بھی ہے جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے. یہ صدیق اکبر راوی ہے, سیدنا صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو اذیت دی, جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا, اللہ رب العزت اسے مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں سزا میں گرفتار کرتا ہے. ماں باپ کے گستاخ کو قبر میں جو سزا ہے وہ تو ہے, جہنم میں جو سزا ہے وہ تو ہے, لیکن ماں باپ کا گستاخ مرنے سے پہلے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. تم نے ماں باپ کو جو اذیت دی تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں تڑپائے گی, اس سے زیادہ تمہیں بے چین کرے گی, اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گی. ماں باپ کو ڈانٹنے والوں آج ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو, آج ان کے آگے ہاتھ جوڑ لو, آج ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کو جھڑکو مت, ان کے سامنے اف بھی مت کہو. مفسرین کہتے ہیں اگر اف سے بھی ہلکا جملہ کوئی ہوتا تو قرآن اس کو بیان کر, یعنی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف کا ترجمہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو شیخ ابو طالب رحمت اللہ علیہ کی کتاب قوت القلوب میں مجھے اس کا معنی مل گیا. شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب ناخن کے نیچے جو میل ہوتی تھی اس کو اف کہتے تھے. سبحان اللہ. غور کیجئے, جو ناخن کے نیچے میل ہوتی تھی اس کو اف کہتے. اب مجھے بتاؤ ناخن کے نیچے میل کتنی ہوتی ہے؟ کتنی؟ یہ تمہارے اپنے ناخنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مرغوں کی طرح بڑے رہتے ہیں.
یہ رسول اللہ کے دور کے لوگوں کے ناخنوں کی بات ہو رہی ہے جو نیل کٹر کی پیدائش سے پہلے بھی اپنے ناخن کبھی بڑھنے نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. آج تو ناخن بڑھانا بھی فیشن ہے. ناخن بڑھانے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن اگر بڑھ جائے تو شیطان اس کے سائے میں آرام کرتا ہے. اللہ. جس کی بغلوں میں شیطان سو رہا ہو، جس کے ناخنوں میں شیطان سو رہا ہو، اس کو کس جن بوت پری اور کی ستانے کی ضرورت ہے؟ سارے جناتوں کا سردار تو اس کے ناخنوں میں سو رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. ناخن بڑھانے کو فیشن سمجھنے والوں یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جتنے ناخن بڑھیں گے اتنی روزی گھٹائی جائے گی. اللہ. لیکن آج تو ناخن بڑھا رہے ہیں. بہرحال ناخن مت بڑھاؤ، ناخن مت بڑھاؤ، اس کے نیچے شیطان آرام کر. اب یہ بھی ایک بات ہے، توجہ ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ناخن اور غیر ضروری بال بڑھ جائیں. میں اس سے زیادہ تو نہیں تشریح کر سکتا، بس اس سے زیادہ میرے نزدیک اب کوئی حیا کے الفاظ بھی نہیں رہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ سمجھاؤں. لیکن جو ان کو سمجھنا ہے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ سکتے وہ علماء سے پوچھ لے کہ غیر ضروری بالوں کا مطلب کیا ہے. جیسے جو ہماری ہاتھ کے نیچے پیدا ہوتے ہیں اور بھی جن کو اسلام نے نکالنے کا حکم دیا، تو آقا فرماتے وہ بڑھ جائے تو شیطان اس میں آرام کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیطان ناخنوں کے درمیان آرام کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے، اور اس کو سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ سب مانتے ہیں. سب جماعت والے اپنے اپنے اجتماع میں بیان کرتے ہیں کہ ناخن مت بڑھاؤ. اسی لیے کسی مسلک کے آدمی کے ناخن، جو بھی مسلک کے بڑے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، مقررین ہیں، ان کے ناخن آپ کو بڑے نہیں ملیں گے. چاہے شیعہ کا عالم ہو، چاہے سنی کا عالم ہو، چاہے جماعت وہابیہ کا عالم ہو، چاہے تبلیغی جماعت کا، سمجھا رہا ہوں جتنے فرقے بھی ہو چکے، کسی عالم کے ناخن آپ کو بڑے نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب یہ حدیث کو جانتے ہیں کہ جہاں ناخن بڑھے اس میں شیطان آرام کرے گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان دکھتا ہے؟ بولو بھائی، بولو. نہیں. دکھتا ہے، لیکن حدیث میں آ گیا تو بولو وہ آرام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائی، اگر ناخن بڑھ جائے تو اس میں شیطان آرام کرتا ہے، توجہ، مگر دکھتا نہیں ہے. تو جب شیطان کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے ناخنوں کے قریب ہو جائے، جب مردود کے پاس اتنی طاقت ہے تو محبوب کو کیا طاقت نہیں دی ہوگی کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہو جائے؟ نعرہ تکبیر. فرمائے ذرا. نعرہ لیکن رسالت. یہ ماننے والوں کے نصیب کی بات ہے. کوئی شیطان کو ناخنوں سے قریب مان رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ تمہارے بڑے ہوئے ناخنوں میں سو سکے، تو اس نے محبوب کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اس لیے یہ ساری چیزوں کو ماننے کی ضرورت ہے، حدیث پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یوٹیوب آن کیا اور کوئی بھی اچھی تقریر کرنے والے مقرر کو سن لیا اور اس نے جو بک بک کیا آپ نے مان لیا. یاد رکھنا، اچھی تقریر کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے. اچھی گفتگو کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر لوگ ہیں، وہ علماء لوگ ہیں، وہ خطبہ لوگ ہیں جو امت میں اس لیے تقریر کرتے تھے
تاکہ امت میں فتنہ پھیلائے، امت کے اندر اختلاف پیدا کرے، امت میں انتشار پیدا کرے، ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے۔ کاش کہ مقرر لوگ اس پر توجہ کرتے، مقرر لوگ اس پہ غور کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ امت میں فتنہ پیدا کرنے والے مقرروں کی کہ ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب 1857 سے پہلے پوری امت متحد تھی۔ علم غیب کے انکار کا فتنہ کس نے بپا کر کے امت کو لڑایا؟ پوری امت حضور کو زندہ مانتی تھی اور حاضر و ناظر مانتی تھی۔ سبحان اللہ، 1857 سے پہلے حضور کو مردہ کہہ کر اس امت کے اندر جھگڑا کس نے لگایا؟ پوری امت حضور کی ختم نبوت پر متحد تھی۔ ختم نبوت کا انکار کر کے اس امت میں جھگڑا کس نے لگایا؟ اللہ اکبر۔ ارے پوری امت ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیا کرتی تھی، ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر کے اس امت میں فتنے کی آگ کس نے وفا کی؟ چاہے وہ کوئی ہو، یو پی کا ہو، راجستھان کا ہو، بنگال کا ہو، بہار کا ہو، جس نے بھی امت کو لڑایا ہے، چاہے جس نیت سے لڑایا ہے، وہ اپنے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا ہمیشہ رہے گی، دنیا اور پھر امت کو لڑا رہے ہو تو کس بات پہ لڑا رہے ہو؟ حضور کی عظمت میں شک پیدا کر کے؟ ارے کم سے کم اگر ماؤں کے پاس نجابت نہیں ہے، اگر باپ کے پاس خالصیت نہیں ہے، اگر خون میں شرافت نہیں ہے، تو کم سے کم کلمہ پڑھنے کا لحاظ تو کر لیتے۔ جو جس کا کلمہ پڑھتا ہے کم از کم وہ اس کا لحاظ تو کرتا ہے، کم سے کم لحاظ کلمہ تو کرتے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ جس نبی نے کلمہ پڑھایا، ارے کوئی اپنے باپ کو بھی شرابی، باپ شرابی ہو تو بھی کوئی شرابی نہیں کہتا، باپ جواری ہو تو بھی کوئی جواری نہیں کہتا، باپ سٹوری ہو تو بھی کوئی سٹوری نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ محبوب ہوتا ہے، تو محبوب کے عیب نظر نہیں آتے عیب ہونے کے باوجود۔ تو اللہ اکبر، باپ میں عیب ہو کر بیٹے کو عیب نظر نہیں آتے اگر وہ ہے حلالی باپ کا بیٹا۔ اگر اپنے باپ کا حلالی ہے تو اس کو اپنے باپ کا عیب نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا باپ ہے۔ باپ میں عیب ہو کر باپ میں عیب نظر نہیں آتا، تو رسول پاک بے عیب ہے، ان میں اگر کسی کو عیب نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے پھر یا کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کو خدا نے بے عیب بنایا۔ بے شک۔ جبریل جس کے تلووں پر، توجہ کریں، جبریل جس کے تلووں پر شب معراج اپنی پیشانی رکھے اور اپنی پیشانی رکھ کر کے بتا دیں کہ سدرا پہ رہتا ہوں مگر پیشانی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پہ رکھتا ہوں۔ مسلمانوں پہچان لو اپنے نبی کی شان کو، جہاں جبریل کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کے مرتبے کی ابتدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ اس لیے اپنے نبی کی عظمت کو خود بھی پہچانو اور اپنی اولاد کو بھی بتاؤ کہ تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد آئی، جبریل جب معراج میں آئے حضور کو لینے، حالانکہ میں وقت نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن بات آ گئی، سننا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ یہ لائٹ میری آنکھوں پہ کچھ چمکتا ہے تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن توجہ آپ کی ہے، بھرپور کی ہے۔ آپ راجستھان کے لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، غریب نواز کے پڑوس میں جو رہتے ہیں، سبحان اللہ، نصیب والے ہو، جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی روشنی دی ہے اس کے پڑوس میں رہتے ہو، بڑی شان والے ہو۔ ہاں لیکن ذمہ داری بھی ادا کرو، ذمہ دار۔ غریب نواز نے تو وطن تج دیا، غریب نواز نے تو خاندان تج دیا، غریب نواز نے تو ماں باپ تج دیے، اور ہم دین کے نام پر اپنی جیب بھی نہیں تجنا چاہتے۔ علامہ اللہ بخش صاحب جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے، غور تو فرمائیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارا عالم دین دین کے لیے اعلان کرے تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے، ہر بندہ کھڑے ہو کر کے شامل ہو، ہر بندہ کھڑے ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رسول کی عطا ہے۔
اللہ رسول کی دین ہے. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو معراج کا دولہا بنا کر کے لاؤ. اب آپ کو حیرت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز راتوں کو جگتے ہیں، اتنا جگتے ہیں کہ پیر سوج جاتے ہیں کھڑے کھڑے، اتنے جگتے ہیں کہ اللہ ان سے کہتا ہے اے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اللہ فرما رہا ہے تھوڑا کم کریں محبوب، تھوڑا کم کریں، تھوڑا آرام بھی کریں. اللہ فرما رہا ہے. لیکن شب معراج حضور سر سے لے کر پیر تک چادر تان کر کے سو رہے ہیں. ہر رات جگنے والا شب معراج سو رہا ہے. کیوں؟ یہ بھی معجزہ ہے. ہر رات جگ کر معراج میں سونا یہ بھی معجزہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ایک وہ بھی نبی ہے جو 40 راتوں کو جاگ کر اور وادی طویٰ میں طور سینا پہ چڑھ کے کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 9 مرتبہ کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور 9 مرتبہ جواب آتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. وہ 40 راتیں جگ کر کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کو منع کر دیا جاتا ہے اور یہ سو رہے ہیں. ان کو اٹھا کر کہا جاتا ہے چلیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ، جشن غوث الورا، اولاد غوث اعظم. تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہ موسیٰ اور تھے، نبی ہو کر بھی اور تھے، اور ہمارے مصطفیٰ جان رحمت اور ہے. وہ 40 راتوں کی عبادت کے عبادت اور سونے میں کوئی مقابلہ اور تقابل ہو سکتا ہے؟ عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے لن ترانی تم نہیں دے، اور سونے والے کو کہا جاتا ہے تمہارا انتظار کیا جائے. پتا چلا موسیٰ کی عبادت مصطفیٰ جان رحمت کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتی، تو جب عبادت موسیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی تو کوئی امتی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر کیسے ہو سکتی؟ حضرت موسیٰ ہے نا، موسیٰ کلیم ہے علیہ الصلاۃ و تسلیم، لیکن 40 رات تک جاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آواز لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن پھر 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. قرآن نے تو یہ کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے. توجہ، 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی گئی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پر، اور میرا نبی اور تمہارا نبی، اپنا نبی، سب کا نبی، نبیوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، ارے خدا کا نبی، شجر و حجر کا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ توجہ کیجئے. یہ بے ہوش 70,000 پردوں کے پیچھے سے، پردے کون سے؟ یہ تمہارے کپڑوں کے پردے نہیں، غیرت باری کے پردے. وہ 70,000 ہیں اور اس کے پیچھے سے حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے زمین پہ آ رہے ہیں. اور اپنے نبی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. توجہ ہے؟ ہاں، ہم کوئی آپ کے سامنے صلاحیت بتانے نہیں ہے، پبلک کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، بس یہ ہماری معراج ہے. توجہ ہے آپ کی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے قریب کیا اللہ نے، کتنے قریب کہ 2 بھویں، عربی میں کمان بھووں کو بھی کہتے ہیں، 2 بھویں
یا اس سے بھی کم کا فاصلہ؟ کتنا کم فاصلہ رہا نہیں بتایا. کیسے کم رہا؟ اب تھوڑی آپ کی توجہ. کیا اپنے نبی کی شان، کیا شان مصطفیٰ ہے، کس کا کلمہ پڑھا ہے، ناز کرو اپنے مقدر پر. اسی لیے تو ہمارے مرشد حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے تھے کہ میں ناز کرتا ہوں کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں. اپنے مقام غوثیت پہ ناز نہیں کیا، اپنے صحیح النسب سید ہونے پہ ناز نہیں کیا، اپنے 10 قرات کے حافظ قرآن ہونے پہ ناز نہیں کیا، مخدومیت کے مقام پر ناز نہیں کیا، جہانگیریت کے لقب پہ ناز نہیں کیا. اگر ناز کر رہے تو کہتے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، اس پر میں ناز کرتا. اس کا مطلب کیا مقام ہے امتی ہونا. اور اللہ نے ان اللہ والوں کے صدقے ہمیں بھی امتی ہو. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ کیا بڑی شان ہے. امتی ہونے کا حق ادا کرو. امتی ہو حضور کے، سید العالمین کے امتی ہو، قائد المرسلین کے امتی ہو. دیکھو آقا فرماتے ہیں میں سدرہ سے چلا پردے آئے. فرماتے ہیں ایک پردے سے دوسرے پردے تک کا 500 سال کا فاصلہ تھا. ایک پردے سے کتنے سال کا؟ 500 سال کا فاصلہ. کہتے ہیں کہ میں رکتا تھا تو ندا آتی تھی، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا خیر البریہ. اے محمد اور قریبا میرے، اے احمد اور قریبا میرے، اے خیر البریہ اور قریبا میرے. آقا کہتے میں بڑھتا رہا 500 سال کا فاصلہ حضور طے کرتے رہے. بتاؤ آج ہے کوئی 500 سال کا فاصلہ طے کرنے والا؟ حضور طے کر رہے ہیں. ہزاروں پردے میں ہزاروں چلوے، پردے اٹھتے جاتے آگے بڑھتے جاتے، اٹھتے جاتے آگے بڑھتے جاتے. پھر فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحاح کی روایت ہے، پھر ندائی قف یا محمد، اے میرے محمد اب رک جاؤ، اے میرے محبوب رک جاؤ. قف یا محمد دنل جبار اور رب العزہ، اب رک جاؤ، تیرا خدا خود تیرے قریب آ رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اور ایسے نہیں آ رہا ہے، تجھ پر درود نچھاور کرتے ہوئے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک نعرہ سب مل کے لگا دے، محمد ہمارے. ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. شان والے، کیا شان ہے جس کا استقبال خدا کرے، جو آنے جانے سے پاک ہے. قف یا محمد، اے میرے محمد رک جاؤ. دنل جبار رب العزہ، تیرا رب تیرے قریب آتا ہے. ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پر درود بھیجتے ہوئے تیرے قریب آتا ہے. آقا فرماتے اتنے قریب ہوا، کتنے قریب، ساری قربتیں اور دوریوں کی حدیں سمٹ گئی. میرے امام کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریب ہے. حضرت قادر گیا لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. یہاں کچھ لوگ پوری چھوڑتے ہیں، مقرر لوگ، میں نے کہا نا ہونٹ کاٹے جائیں، کہا وہ تو جبریل کو دیکھ کے واپس آ گئے. ہم نے کہا اگر علمی دلیل کی تحقیق کی بنیاد پہ کہتا ہے پھر بھی عرضی ہے، لیکن اگر بغض کی بنیاد پہ کہتا ہے تو پھر تو ہے کیا وہ بتا. ایک بات کہوں، جبریل کو دیکھنا کون سی حضور کی معراج ہے؟ جبریل کون ہے بھائی؟ یا تو خادم ہے یا تو وزیر ہے. کیا بادشاہ کا وزیر کو دیکھنا کوئی معراج ہے؟ بتائیں تو صحیح نا. اور جبریل کو ایک بار دیکھا، 6000 بار جبریل علیہ السلام آئے. حضور کے پاس جبریل کتنی بار آئے؟ 6000 بار. کم و بیش علم والوں کی تحقیق ہے، کم و بیش، اور تعداد تحقیق کرو گے تو بڑھے گی، لیکن کم و بیش 6000 بار جبریل علیہ السلام آئے. تو جبریل علیہ السلام تو صبح شام آتے، ارے بلکہ صبح شام کے آتے. ہم سنیوں کے عقیدے میں تو ان کا دل سدرہ پہ نہیں لگتا، تمنا کرتے ہیں اللہ کوئی کام دے دے تاکہ اسی بہانے زمین پہ جاؤ اور محبوب کا دیدار کر لو. استاد زمن کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہو جبریل سدرہ چھوڑ کر.
جبریل سدرہ چھوڑ کر اسی لیے آ رہے ہیں نا بار بار. وہ کہا جبریل کو دیکھا. ہم نے کہا جبریل کو بھی دیکھا. اور جبریل کو دیکھنا کون؟ نہیں, اس کی اصلی صورت میں دیکھا. میں نے کہا اگر تحقیق کی بات ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اگر بغض کی بات ہے تو ایک بات کہتا ہوں. توجہ, ایک بار جبریل علیہ السلام سے حضور نے کہا جبریل تو اپنی اصلی صورت مجھے دکھا دے. اور جبریل نے کہا بقی میں آ جائیے. توجہ, کیا کہا؟ بقی میں آ جائیے تو میں دکھا دیتا. جبریل کے 600 پر ہے. کتنے پر؟ بولے کتنے پر؟ یہ بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے. جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہے؟ سب فرشتوں کا سردار کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ سب فرشتوں کا امام کون ہے؟ سب فرشتوں کا پیشوا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. کتنے پر ہے؟ حضور نے فرمایا اپنی اصلی شکل دکھا. جبریل نے کہا بقی میں آ جائیے. جبریل نے اپنے پر کھول دیے. کہا یہ دیکھیے. آقا فرماتے ہیں اس کے پر سفید موتیوں سے مزین تھے جبریل, اور بہت خوبصورت ہے جی. تو جب اپنا آپ دکھایا جبریل نے تو مجھ سے بھی کہا میں نے اپنی اصلیت دکھا دی. آپ بھی تو نقاب اٹھائیے نا, آپ بھی تو نقاب اوڑے ہوئے ہو, آپ تھوڑی بے نقاب ہو, آپ بھی تو نقاب اوڑے ہوئے ہو, آپ بھی پردہ اٹھاؤ اور اپنی اصلیت دکھا دو. سرکار نے فرمایا جبریل تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو میری اصلیت کو دیکھ سکے. بھائیو, جبریل علیہ السلام حضور کے وزیر ہے. توجہ, وزیر ہے. کون ہے؟ اسی لیے تو لگام پکڑ کر کے لے گئے نا معراج. خادم ہے جبریل, خادم. اب جبریل کو دیکھا, ہم نے کہا دیکھا بھائی, لیکن وزیر کو دیکھنا کون سی معراج ہے؟ اور جب حضور خود کہیں انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. جب حضور کہتے دیکھا تو پھر تم کیوں کہتے ہو نہیں دیکھا؟ ان کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, یہی فتنہ پرور مقرر لوگوں کی یہی پہچان ہے. کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا, اب یہ بھی بات سن لے ذرا, دیکھو ان کی سنو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ, اس لیے یوٹیوب کے نابالغ محققین سے محفوظ رہو. یہ یوٹیوب کے نابالغ محققین تمہیں جہنم تک پہنچائیں گے. ان کو سوائے عیب کے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. اگر سننا ہے تو 1857 کے بعد والوں کی مت سنو. اگر سننا ہے تو جن کا سلسلہ صفا کے چبوترے سے ملتا ہے ان کی سنو. کیا گمراہ کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ حضور کا جسم میرے بستر سے غائب بھی نہیں ہوا تھا اور حضور کو معراج ہو گئی, اور جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. اب حدیث آ گئی تو آپ تو پریشان ہو جاتے ہو. بولے یہ مولانا منیر کی سنیں کہ اس مولوی محیب کی سنیں. محیب کا مطلب ڈکشنری میں دیکھنا, ابھی اس کی تشریح نہیں کروں گا, لغت میں جا کے دیکھنا منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور محیب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں تو محیب کی سنیں کہ منیر کی سنیں, اللہ بخش کی سنیں کہ چندہ بخش کی سنیں, کس کی سنیں؟ امین کی سنیں کہ خائن کی سنیں؟ کس کی سنیں؟ تو کس کی سننا ہے؟ نہ امین دیکھو نہ کوئی اور دیکھو, یہ دیکھو کہ سچی بات کون کر رہا ہے. 1400 سال پہلے والی بولی کون بول رہا ہے؟ کہتے حضور سیدہ عائشہ پاک نے کہا کہ میرے بستر سے حضور کا جسم غائب نہیں ہوا تھا اور حضور کو معراج ہو گئی. جو کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے, ہمیں اس پہ کوئی کلام نہیں. ہماری امی جان ام المومنین پہ, ہمارے ماں باپ قربان ان کی عظمت پہ, لیکن اتنا تو یاد رکھو حضور کو ایک بار معراج نہیں ہوئی, حضور علیہ السلام کو 34 بار معراج ہوئی. اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ام المومنین کی وداعی, یعنی ام المومنین رسول اللہ کے گھر جو آئی تو مدینہ منورہ میں آئی. مکۃ المکرمہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں نہیں آئی تھی, نہیں تھی, بلکہ جب حضور کو معراج ہوئی تھی اس وقت تو ام المومنین 4-5 سال کی بچی تھی. تو اب حضور کے گھر میں آنے کا سوال کیا ہوتا تھا؟ حضور کو 34 بار معراج ہوئی, 33 بار روحانی معراج ہوئی اور 1 بار جسمانی معراج ہوئی. ہم جو خدا کے دیدار کی بات کر رہے ہیں وہ مکے کی بات کر رہے ہیں. ام المومنین جو بات کر
کر رہی ہے، وہ مدینہ منورہ کے معراج کی بات کر رہی ہے۔ یہ جھوٹے لوگ، یہ اب سمجھ میں آیا جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اس لیے ان کو بھی پہچانو، جو بھی ہو پہچانو۔ حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے حضور کو جگانے۔ جبریل خود کہتے ہیں میں حضور کو جگانے کے لیے آیا۔ تو آئے تو کیسے ہے؟ دیکھا حضور سو رہے ہیں۔ حضور تھک گئے نا، اب میرا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، حضور بولو بھائی حضور سو رہے ہیں۔ واپس چلے گئے، یا اللہ تیرا محبوب سو رہے، جگاؤں کیسے؟ محبوب سو رہا ہے یہ تو پہلے سے پتا تھا نا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ سو رہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو واپس گئے، انہیں اٹھاؤں کیسے؟ کیوں؟ آدم کی گستاخی ہو گئی معلم الملائکہ سے، تو شیطان بن گیا۔ یہاں آدم نہیں ہے، یہاں تو جانے آدم ہے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پلٹ کر کے کیسے جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا اپنی کافوری پیشانی میرے محبوب کے تلوے پہ رکھ کے ملو۔ اٹھانے کا کوئی اچھا ایسا کوئی کسی کو ایسے جگاتا ہے؟ کوئی ایسا کسی کو جگاتا ہے؟ کوئی شاگرد کسی استاد کو ایسے جگاتا ہے؟ کوئی بیوی کسی شوہر کو ایسے جگاتی ہے؟ کوئی بیٹا کسی ماں باپ کو ایسے جگاتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، یہاں تو خادم و مخدوم کا رشتہ ہے۔ تو جبریل نے، اب سنیے توجہ دیکھیے، صرف سمجھانے کے لیے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی، حضور کے گورے گورے تلوے، جبریل نے اپنی پیشانی رکھی۔ ایک بات یاد، حضور کے تلوے اتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت، سمجھاتا ہوں۔ آج کا کوئی کالا کلوٹا بھی ہونا تو بھی اس کے تلوے گورے ہوتے ہیں، جس کے گال کالے اس کا تلوہ بھی گورا ہوتا ہے۔ تو جس کے گال ودوہا ہو اس کے تلوے کے حسن کا عالم کیا ہو۔ اسی لیے حضور نے پوری زندگی کبھی لوگوں کو اپنے تلوے دیکھنے نہیں دیا، کبھی حضور پیر نہیں پھیلائے لوگ تلوے نہ دیکھ سکے۔ جلدی بہت کم لوگوں نے حضور کے تلوے دیکھا۔ ایک صحابی نے تلوہ دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے، دعا کی اللہ مجھے نابینا کر دے، محبوب کے تلوے کے بعد اب میں کسی کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ امام کہتے تیرے تلووں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی۔ جبریل کے سر پہ تاج تھا، اور تاج روح القدس کے موتی، جبریل امین کے سر کے تاج پر جو موتی سجے تھے جنت کے، جب جبریل نے تلوہ مصطفیٰ پہ پیشانی ملنا شروع کی تو جبریل کے سر کے تاج کے موتی تلوہ مصطفیٰ پر سجدہ کرنے لگے، اور میرے امام یوں گنگنانے لگے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ کیا ان کی ایڑی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فتنہ پرور مقرروں سے بچو۔ آج تم لوگ مقرر کے چکر میں بہت پھنسے ہو، اپنے علماء سے کہتے ہو اسلم ربانی صاحب آپ نے تو یہ کہا، وہ یوٹیوب کے مقرر نے تو وہ کہا، وہ آگ لگے یوٹیوب کو۔ میرے بھائی یوٹیوب ہمارا مسلک ہے، یوٹیوب ہمارا مذہب، بھائی یوٹیوب ہے، اچھا بھی کار کر رہا ہے، برا بھی کر رہا ہے، برا زیادہ کر رہا ہے، اچھا کم کر رہا ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہزاروں لوگ یہاں ہیں تو ہزاروں لوگ پوری دنیا میں بھی ہم کو سن رہے ہوں گے، اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ دوسرا بھی الا ڈھالی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو نئے نئے آئے نا، جو کہتے ہیں ہم کسی کو بزرگوں کو نہیں مانتے، کسی ولی کو نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتے۔ میں نے کہا یہ قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ تو تمہارا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تمہاری سازش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا، چکنی چوپڑی باتیں کرنے والے مقرروں سے بچو، بہت بچو، اور سواد اعظم کی گفتگو کرنے والے مقرروں کی بات سنو۔ تقریر کوئی کرے اس کو پرکھو، اپنے اسلاف کے طریقے پہ بات کرتا ہے کہ اسلاف سے ہٹ کے بات، جو ولیوں کو گالی دے، اللہ والوں کو ملحد کہے، بے دین کہے، کافر کہے، مرتد کہے، ایسے لوگ سے متاثر ہوتے ہو؟ مرنا ہے بھائی، کوئی مقرر قبر میں نہیں آنے والا، کوئی آئے گا؟ قبر میں کون آئے گا؟
आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाएंगे। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, आका इरशाद फरमाते कि हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया। कुछ लोग तकरीर करते हैं, मुकर्रिर लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर कहते हैं कि हमने जहन्नम की सैर की। अल्लाह के बंदो, यही 1857 के बाद की नौसत है कि तुम्हें बोलना भी नहीं आया। जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर नहीं की जाती, जहन्नम का मुशाहिदा किया। याद रख, सैर के लिए उसमें कदम रख करके चला जाता है ना, और मुशाहिदे के लिए कदम रखने की जरूरत नहीं, देखना पड़ता है? हम आसमान का मुशाहिदा कर रहे हैं, हम सितारों का मुशाहिदा कर रहे हैं, हम चांद का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन स्टेज की सैर कर रहे हैं। स्टेज हमारे, अरे नादान, निजामी साहब कहा करते थे बोलता है मगर समझता नहीं है। निजामी साहब कहते थे बोलता है मगर, निजामी साहब नाम लेके कहते थे, मुझे भी नाम लेने में कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि निजामी साहब ने इतना नाम ले लिया कि अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि शहद चाटने के बाद एलवा चाटना थोड़ा जबान का मजा किरकिरा करता है। जब महबूब का जिक्र मेरी जबान कर रही है तो मरदूदों का नाम लेकर के मैं एलवे की कड़वाहट इस महफिल में घोलना नहीं चाहता, वरना ऐसा नहीं है कि हम नाम लेने से छुपते हैं। याद रखना, हम लोग सुलह कुल्ली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नियत छुपा के बात नहीं करते, मजमे देख के बात नहीं करते। लोग रहेंगे तो इंशाअल्लाह देखेंगे मैं वो सुन्नी हूं। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात व सलाम। इसलिए लोगों को ये बात याद रहना चाहिए, ये बात अच्छी तरह याद रखो। नाम इसलिए नहीं लेने के कोई खौफ है, वल्लाह, अरे रोटियां गौस पाक की बारगाह से आती है, हमने किससे खौफ करना है? खौफ किसी से नहीं है, लेकिन कुछ गैरत भी हमें है ना, क्योंकि महबूब का नाम ले लिया तो अब मरदूद का नाम क्यों लूं? थोड़ा मजा किरकिरा नहीं करना चाहते। हम राबिया बसरी की इस फिक्र पर हामिल है, हाँ, कि यार से फुर्सत नहीं है, दुश्मनों की तरफ नजर कब करे, वक्त कहाँ लाए। हम उनको इतना अहम समझते ही नहीं है कि हम अपनी महफिलें उनके नाम कर दें, लेकिन हाँ, इल्मी रद्द करना हम फर्ज आजम समझते हैं। दलाइल की रोशनी के अंदर अहले बातिल के रद्द को इमाम अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चलते हुए हम फर्ज आजम समझते, और जहां जरूरत महसूस हो वहां नाम लेने को भी हम जो है लाजमी समझते। इतना याद रखे, तवज्जो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। टाइम भी खत्म हो गया मेरा, 12:30 बजे मेरी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, मुझे सुबह निकाह पढ़ाना है, फिर शाम को मुंबई इज्तिमा में भी पहुंचती। मैं बात चले पूरी करता। अल्लाह अर्ज क्या कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज पर जा रहे हैं। शान क्या है? जिब्रील उनके तलवों पर अपनी पेशानी रख रहे और पेशानी रख करके हुजूर अलैहि सलाम को बेदार कर रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार, हुजूर आंखें खोलते और बोलते जिब्रील क्या बात है? और जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह चलिए, अल्लाह आपका मुश्ताक है। अल्लाह आपका, बोले अल्लाह आपका मुश्ताक है। तो यानी अल्लाह को आपका इश्तियाक है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि सारी दुनिया अब्द है और मुस्तफ़ा जाने रहमत अब्दुहू है। तो इकबाल कहते हैं अब्द दीगर, अब्दुहू चीज़े दीगर, अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर, ई सरापा मुंतजिर ऊ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दुहू अलग है। अब्द इंतजार करता है और अब्दुहू का इंतजार किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।